बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा वो है दमा, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे ब्रोंकियल एस्थमा कहते हैं। ये दमा जो है वो एक कॉमन बीमारी है और दुनिया में बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं और इसका इलाज करा रहे हैं। इस बीमारी को सही समझने के लिए मैंने इसको स्टेप्स में डिवाइड किया है, तकसीम किया है कि स्टेप वाइज मैं आपको इसके बारे में बताऊं। तो पहला स्टेप जो मैं बताऊंगा वो होगा कि दमा क्या चीज़ है। दूसरा स्टेप होगा कि इसकी वजूहात क्या है। तीसरा स्टेप होगा कि मरीज़ किन तकलीफ़ात के साथ डॉक्टर के पास आता है, या मरीज़ को सिम्टम्स क्या होते हैं, तकलीफ़ मरीज़ को क्या होती है। चौथा जो स्टेप होगा वो है कि इसकी सही तशख़ीस कैसे की जाती है। और पांचवा स्टेप इसका होगा कि इसका सही इलाज कैसे किया जाता है। अब ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो एक वीडियो में मुमकिन नहीं है, क्योंकि वीडियो पे बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं कुछ स्टेप्स इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा और बाकी जो स्टेप्स हैं वो आइंदा की वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने बयान करूँगा, ताकि पूरी की पूरी जो दमे की बीमारी है आपको समझने में आसानी हो, और ताकि सही तरीके से आप इसका इलाज अपना करवा सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि दमा क्या चीज़ है। दमा एक एलर्जी की एक किस्म है या फॉर्म है। ये जो बंदा किसी ख़ास चीज़ से उसको सेंसिटिविटी होती है, यानी एलर्जी होती है, तो उसको ये दमे का अटैक होता है या दमे की बीमारी में वो मुब्तला हो जाता है। अब इसमें दमे में तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये है कि जो सांस की नालियां हैं इसके इर्द गिर्द मसल होता है, यानी गोश्त होता है। जिस बंदे को भी एलर्जी हो डस्ट से या मुख्तलिफ किसी चीज़ों से, तो उसको ये जो सांस की नालियां हैं इसके इर्द गिर्द जो मसल होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से सांस की नालियां तंग हो जाती हैं। तो जब सांस की नालियां तंग होती हैं तो इस मरीज़ को सांस में दुश्वारी या सांस में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, यानी दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बीमारी में है वो है इन्फ्लेमेशन। यानी ये जो सूजन है सांस की नालियों की वो इनमें हो जाती है। उसको मेडिकल ज़बान में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, आम ज़बान में सूजन कहते हैं, और बहुत सारी मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है उसमें, और उसकी वजह से सूजन हो जाती है सांस की नालियों की। और तीसरी चीज़ जो दमे में होती है वो होता है कि जो म्यूकस, एक ख़ास म्यूकस ऑलरेडी मौजूद होता है, पानी नुमा चीज़ जो तर रखता है सांस की नालियों को। अब वो म्यूकस, इसमें दो चीज़ें होती हैं दमे में। एक ज़्यादा हो जाता है मकदार में, और दूसरा तिन नहीं रहता है, यानी पतला नहीं रहता, थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये सांस की तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। यानी दमा तीन चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक एलर्जी का फॉर्म है जो कि सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, और दूसरा उसमें सूजन होती है, और तीसरा इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और थिक होती है। अभी आते हैं दमे की दूसरी चीज़ कि दमे की वजूहात क्या हैं। तो दमे की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इसको समझना इस तरह बहुत ज़रूरी है कि ये जो वजूहात हैं अगर ये सारी की सारी मौजूद हों और वो इंसान या कोई भी बंदा उसको सेंसिटिव ना हो, यानी उसको इन चीज़ों से एलर्जी ना हो, तो उनके मौजूद होते हुए, ये वजूहात के मौजूद होते हुए भी उनको दमे का अटैक नहीं होगा। ये सिर्फ इन चीज़ों की वजह से या इन वजूहात की वजह से दमा सिर्फ उन लोगों को होगा, और सांस की तकलीफ़ सिर्फ उन लोगों को होगी जिनको इनसे एलर्जी होगी और ये लोग सेंसिटिव होंगे। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक है पोलन, यानी जो फूलों में एक ख़ास बीज सा समझ लें पोलन होते हैं। जब ये लोग उन फूलों को सूंघते हैं या फूलों के इर्द गिर्द ये रहते हैं, तो उसकी वजह से चूँकि ये सेंसिटिव होते हैं तो उनको ये दमे का अटैक हो सकता है। दूसरी वजह है हाउस डस्ट माइट, यानी घर के अंदर जो डस्ट वगैरह होती है उसकी वजह से अगर एलर्जी होगी तो दमे का अटैक हो सकता है। फिर एक ख़ास किस्म की खुराक से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, मसलन अंडे हो गए, गाय का दूध हो गया, या कोई और चावल वगैरह हो गए। तो वो जिस चीज़ की वजह से उनको सेंसिटिविटी होगी, जब वो लोग खाएंगे
کنزیوم کریں گے تو اس کی وجہ سے ان کو الرجی ہوگی اور دمے کا اٹیک ہوگا اور سانس میں دشواری ہوگی۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ نارمل ہوتے ہیں لیکن جب ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو سانس کی یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، دمے کا اٹیک ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایکسرسائز انڈیوسڈ ایستھما، یعنی ایکسرسائز کی وجہ سے جو دمہ ہوتا ہے یہ وہ والا دمہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں خاندانی یہ ایکسپوجر ہوتا ہے، یعنی فیملی ہسٹری ہوتی ہے کہ بہن بھائیوں میں دمہ ہوتا ہے یا ماں باپ میں ہوتا ہے، تو ان سے ماں باپ سے پھر منتقل ہو جاتا ہے بچوں میں، تو اسے خاص قسم کا دمہ کہتے ہیں۔ اور اس دمے جس میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے تو اس میں کچھ اور الرجیز بھی ان کو ہوتی ہیں، جس طرح ایگزیما ایک چیز ہے، چمڑے کی بیماری ہوتی ہے اور چمڑا سرخ سا ہو جاتا ہے اور خارش ہوتی ہے اور اسے ایگزیما کہتے ہیں، یا ان کو سائنوسائٹس اور یہ جو چھینکوں کی بیماری ان لوگوں کو ہوتی ہے، تو یہ ایک فیملی ہسٹری والی جن لوگوں کو ہوتی ہے تو وہ دمہ کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ آکوپیشنل ایستھما۔ آکوپیشنل ایستھما یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص پیشے کی وجہ سے وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں کوئی خاص ایسی کیمیکلز ہوں گے یا چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ان لوگوں کو الرجی ہوتی ہے یا یہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ اس آکوپیشن یا اس پیشے کی وجہ سے جب وہاں پہ کام کرتے ہیں تو وہ جب انہیل کرتے ہیں اور سانس کے اندر وہ چیز جاتی ہے تو یہ چونکہ سینسٹیو ہوتے ہیں تو ان کو سانس ان کا اکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور دمے کا اٹیک ہوتا ہے۔ جس طرح کاٹن فیکٹری میں مثال کے طور پہ کوئی کام کر رہا ہے، یا پتھر جہاں پہ کاٹے جا رہے ہوں، مائنز ہیں اور کول مائنز ہیں، کوئلے کا مائن ہو گیا، پتھروں کا مائنز ہو گئے، وہاں پہ جب یہ کام کرتے ہیں تو وہاں جو چیز ہوگی، یا کیمیکل فیکٹری ہے اور وہاں پہ کوئی خاص قسم کی فیومز ہیں، بخارات ہیں، اس کی وجہ سے جب وہ انہیل کرتے ہیں تو اس کو یہ الرجی ہوتی ہے، ان لوگوں کو سینسٹیو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو دمے کا اٹیک ہو جاتا ہے، تو اسے خاص قسم کا نام دیا جاتا ہے آکوپیشنل ایستھما۔ تو یہ مختلف قسم کی وجوہات ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ صرف ان لوگوں میں دمے کا اٹیک ہوگا جو سینسٹیو ہوں گے ان کو، اور نارمل لوگ ان چیزوں کے ارد گرد موجود ہوتے ہوئے، ان وجوہات کا موجود ہوتے ہوئے بھی ان کو سانس کی تکلیف نہیں ہوگی، جو سینسٹیو نہیں ہوں گے، اور ان کو دمے کا اٹیک نہیں ہوگا۔ ابھی آتے ہیں دمے کے اگلے سٹیپ پہ کہ جو دمے کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بڑی بڑی سمٹمز کیا ہوتی ہے، یعنی وہ کیسے ڈاکٹر کے پاس پریزنٹ کرتے ہیں، ان کو مین تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو دمے کے مریض کو سب سے جو بڑی تکلیف ہوتی ہے اسے کہتے ہیں میڈیکل زبان میں ویزنگ۔ ویزنگ کا مطلب یہ کہ جب یہ لوگ سانس لیتے ہیں تو ان کی سانس کی نالی سے ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے جیسے سیٹیاں بج رہی ہوں۔ اور دوسری جو بڑی ان کی سمٹم ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے ان کو، وہ ہے شارٹنس آف بریتھ، یعنی سانس کا پھولنا یا سانس کا اکڑنا یا سانس میں ان کو دشواری ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے چیسٹ ٹائٹنس، یعنی ان کی چیسٹ فیل ہوتی ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی چھاتی کو کسی نے جکڑا ہوا ہے، یعنی بینڈ کی طرح جیسے کوئی دبایا ہوا ہے کسی نے، اس کو کہتے ہیں چیسٹ ٹائٹنس۔ تو ان لوگوں کو یہ ایک تکلیف ہوتی ہے چیسٹ ٹائٹنس کی۔ اور چوتھی جو بڑی تکلیف ہے یا سمٹم ہے دمے کا، وہ ہے کوف، یعنی کھانسی۔ اور کھانسی جو ہے ڈرائی بھی ہو سکتی ہے اور پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے، یعنی پروڈکٹیو یہ ہے کہ جس میں بلغم وغیرہ آتا ہو، تو یہ اکثر ان لوگوں میں دمے کے جو مریض ہیں ان میں یہ 4 قسم کی سمٹمز ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے سٹیپ پہ کہ دمے کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ تھوڑی سی مین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو پھر جو تفصیل ہے وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ایک یہ ہے کہ ہسٹری لی جاتی ہے، یعنی جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو وہ اس سے کچھ سوالات پوچھتا ہے، اور ان سوالات سے یعنی سانس کی نوعیت کیا ہے، سانس کی تکلیف کی نوعیت کیا ہے، دشواری کس قسم کی ہے، اور دن کو زیادہ ہوتا ہے یا رات کو سانس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے جو یہ ہسٹری لی جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے اور اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بندے کو دمے کا مرض لاحق ہے۔
تو اس ہسٹری کے علاوہ وہ پھر ایگزامینیشن آتی ہے، یعنی معائنہ کرتا ہے، اور معائنے میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ چھاتی کا معائنہ ہے، یعنی لنگس کو دیکھتا ہے، پھیپھڑوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر ابسٹرکشن ہوتی ہے تو وہ جب اسٹیتھوسکوپ لگاتا ہے اور یہ چیسٹ کو فرنٹ سے اور بیک سے ایگزامن کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے، تو خاص قسم کی آوازیں وہ اسٹیتھوسکوپ سے ڈاکٹر صاحبان سنتے ہیں، تو اس سے وہ جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ابسٹرکشن ہے اور سانس کی نالیوں میں رکاوٹ ہے اور یہ تنگ ہوئی ہوئی ہیں، اور یہ جو مریض ہے اس کو دمے کی تکلیف ہے۔ اس کے علاوہ پھر کچھ اسپیسیفک ٹیسٹس ہوتے ہیں، وہ اسپیسیفک ٹیسٹس ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے، اور اس میں پھر بالکل اسپیسیفکلی یہ جو دمہ ہے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ اس میں 2 ٹیسٹ آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں، اور تفصیل میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک کو اسپائرومیٹری کہتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، مریض کو کہا جاتا ہے کہ اس میں آلے میں پھونک مارے فل زور سے، اور پھر وہ ایک مشین کے ذریعے سے اٹیچ ہوتا ہے، اس کی ریڈنگز آتی ہے، رزلٹ آتا ہے، اور اس سے پھر جو اب نارمیلٹی ہوتی ہے، اب نارمل جو ریزلٹس ہوتا ہے، اس سے ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض کو دمہ ہے۔ اور دوسرا ایک سادہ سا آلہ ہوتا ہے، پیک فلو میٹر اسے کہتے ہیں، اس میں بھی چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ مریض کو وہ آلہ دیتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ پورا سانس اندر لیں اور پھر فل زور سے جتنا آپ پھونک اس میں مار سکتے ہیں ایک پھونک ماریں اس میں، اور اس میں وہ پھر ریڈنگ دیکھتے ہیں، اور وہ ریڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے۔ مختلف اوقات میں وہ ریڈنگ لیتے ہیں تو اس میں جو رد و بدل ہوتا ہے، ویریشنز ہوتی ہیں اور تغیر ہوتا ہے، یعنی کبھی کم کبھی زیادہ ریڈنگز آتی ہیں، تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور تشخیص ہو جاتی ہے کہ اس مریض کو دمہ ہے۔ تو یہ جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں جو میں نے بتائے ہیں، اسپیسیفک ٹیسٹس اور کچھ اور اس طرح کے ٹیسٹس ہیں، اس کے بارے میں الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، اور یہ جو اس کا علاج ہے دمے کا، اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ تفصیل سے ایک ویڈیو بناؤں گا، تاکہ آپ کو اپنی بیماری کو سمجھنے میں اور وہ علاج کرانے میں آسانی ہو۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔